السلام علیکم ناظرین۔ یو جی سی نیٹ اردو کے یونٹ 9 کے تعلق سے آج ہمیں پڑھنا ہے، تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور باقی 8 یونٹ تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سارے ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہیں، جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں اردو اسٹال پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دبستان دہلی اور لکھنؤ کی خصوصیت۔ دبستان دہلی میں داخلیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں خارجیت پر۔ یہ دونوں دبستانوں میں ایک نمایاں فرق ہے کہ دبستان دہلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں خارجیت پر زور دیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف اور اخلاق کا رنگ نمایاں ہوتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاتیہ عنصر غالب ہوتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف اور اخلاقی رنگ نمایاں ہوتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاتیہ عنصر غالب ہوتا ہے۔ آگے ہے، دبستان دہلی میں سادہ، سلیس طرز ادا اور آسان زبان کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں پرتکلف زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ دبستان دہلی میں سادہ، سلیس طرز ادا اور آسان زبان کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں پرتکلف زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے یہ فرق ہے دونوں دبستانوں میں کہ دبستان دہلی میں تصنع اور بناوٹ سے گریز نظر آتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں تصنع اور بناوٹ خوب ہے۔ دہلی کی دبستان میں تصنع اور بناوٹ نظر نہیں آتا ہے، جبکہ لکھنؤ کی دبستان میں تصنع اور بناوٹ خوب ہے، نظر آتا ہے۔ دبستان دہلی میں الفاظ سے زیادہ خیالات کی پاکیزگی اور صفائی پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلک سنوارنے پر زور دیا جاتا ہے۔ دہلی کی دبستان میں الفاظ سے زیادہ خیالات کی پاکیزگی اور صفائی پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلک سنوارنے پر زور دیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی میں ابتذال یعنی عریاں نگاری سے پرہیز کیا جاتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں عریانیت، فحش گوئی، معشوق کے لباس اور اعضاء کا بیان اور جنس زدگی نظر آتی ہے۔ یہ دونوں میں ایک نمایاں فرق ہے کہ دبستان دہلی میں ابتذال یعنی عریاں نگاری سے پرہیز کیا جاتا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں عریانیت، فحش گوئی، معشوق کے لباس اور اعضاء کا بیان اور جنسی زدگی نظر آتی ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں زبان مردانہ ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں زنانہ زبان و محاورات کا بھی استعمال ملتا ہے۔ دہلی کی دبستان میں زبان صرف مردانہ ملتی ہے، جبکہ لکھنؤ کی دبستان میں زنانہ اور مردانہ دونوں زبان و محاورات کا استعمال ملتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں مختصر غزلیں سہل ممتنع ہوتی ہیں، جبکہ دبستان لکھنؤ میں طویل غزلیں ہوتی ہیں۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں دہلی میں مختصر غزلیں سہل ممتنع ہوتی ہیں، جبکہ دبستان لکھنؤ میں طویل غزلیں ہوا کرتی ہیں۔ دبستان دہلی میں معنی آفرینی اور الفاظ کی پاکیزگی نظر آتی ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں مبتذل الفاظ اور معنی کے بجائے الفاظ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی میں معنی آفرینی اور الفاظ کی پاکیزگی نظر آتی ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں مبتذل الفاظ اور معنی کے بجائے الفاظ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی میں وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں معاملہ بندی اور مبالغہ آرائی زیادہ نظر آتی ہے۔ دبستان دہلی کے کچھ نامور شعراء۔ دبستان دہلی کے شعراء میں جن کا نام سر فہرست آتا ہے وہ ہیں میر تقی میر، سودا، درد، سوز، نصیر،
غالب، مومن، ذوق، ظفر، شیفتہ، حالی، آزاد، داغ یہ دبستان دہلی کے نام اور شعرا ہیں۔ ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں۔ میر تقی میر، سودا، درد، سوز، نصیر، غالب، مومن، ذوق، ظفر، شیفتہ، حالی، آزاد اور داغ یہ دبستان دہلی کے نام اور شعرا ہیں۔ ان سب کا تعلق دبستان دہلی سے ہے۔ اور دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے شعرا حضرات یہ ہیں: انشا، جرات، مصحفی، آتش، ناسخ، انیس، دبیر، میر حسن، دیا شنکر نسیم، مرزا شوق، جعفر علی، حسرت یہ دبستان لکھنؤ کے نام اور شعرا ہیں۔ انشا، جرات، مصحفی، آتش، ناسخ، انیس، دبیر، میر حسن، دیا شنکر نسیم، مرزا شوق، جعفر علی، حسرت ان سب کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے۔ دبستان دہلی کا مصنف کون ہے؟ دبستان دہلی کا مصنف نور الحسن ہاشمی ہے۔ دبستان دہلی کے مصنف نور الحسن ہاشمی ہیں۔ دلی کا دبستان شاعری یہ کس کی تصنیف ہے؟ دلی کا دبستان شاعری یہ تصنیف ہے نور الحسن ہاشمی کی۔ تو دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کے تعلق سے یہ کچھ نمایاں فرق تھی اور کچھ اس کی خصوصیات تھی۔ اب اس کے بعد آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے تعلق سے، جو کہ ہمارا یونٹ 9 میں یہ اگلا پوائنٹ ہے، فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج کے تعلق سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، فورٹ ولیم کالج کس صدی کا ادارہ تھا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس صدی کا ادارہ تھا؟ تو فورٹ ولیم کالج 19ویں صدی کا ادارہ تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کب رکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد 10 جولائی 1800 عیسوی کو رکھی گئی۔ فورٹ ولیم کالج 19ویں صدی کا ادارہ تھا۔ اس کی بنیاد 10 جولائی 1800 کو رکھی گئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کی ابتدا کس سے ہوئی؟ فورٹ ولیم کالج کی ابتدا اورینٹل سیمنٹری سے ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کی ابتدا اورینٹل سیمنٹری ایک بلڈنگ ہے، اس سے فورٹ ولیم کالج کی ابتدا ہوئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کب بند کیا گیا؟ فورٹ ولیم کالج 24 جنوری 1854 کو بند کیا گیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 10 جولائی 1800 کو۔ یہ اہم تاریخ ہے، فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی گئی 10 جولائی 1800 کو، اور 24 جنوری 1854 کو فورٹ ولیم کالج بند کیا گیا، یعنی تقریباً 53 سال تقریباً یہ کالج چلا تھا۔ 10 جولائی 1800 عیسوی کو بنیاد رکھی گئی تھی اور 24 جنوری 1854 کو یہ کالج بند کر دیا گیا تھا۔ کس کے حکم سے بند کیا گیا تھا فورٹ ولیم کالج؟ یہ لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے فورٹ ولیم کالج بند کیا گیا تھا۔ لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے فورٹ ولیم کالج کو بند کیا گیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج قائم کرنے کا مقصد انگریزی ملازمین کو ہندوستانی زبان اور تہذیب و تمدن سے واقف کرانا مقصد تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے قائم کرنے کا مقصد انگریزی ملازمین کو ہندوستانی زبان اور تہذیب و تمدن سے واقف کرانا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا؟ فورٹ ولیم کالج رائٹرز بلڈنگ کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج رائٹرز بلڈنگ کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا۔ ابتدا میں فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل کون تھا؟ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈیوڈ براؤن۔ سب سے پہلے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام ڈیوڈ براؤن ہے۔ یہ اہم سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل کا نام ڈیوڈ براؤن ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے پروفیسر کون تھے؟ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے پروفیسر ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ پہلے پروفیسر شعبہ ہندوستانی کے ڈاکٹر جان گلکرسٹ ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے پروفیسر ہندوستانی شعبے کے جیمز مویٹ ہوئے۔ اس کے بعد پھر ولیم ہنٹر ہوئے۔ اس کے بعد پھر ولیم ٹیلر ہوئے۔ یعنی شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر
پہلے پروفیسر تو ڈاکٹر جان گلکرسٹ ہوئے، اس کے بعد جیمس مویٹ ہوئے، پھر اس کے بعد ولیم ہنٹر، اس کے بعد ولیم ٹیلر۔ اس میں مین جو یاد کرنے والا سب سے اہم ہے وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ، جو شعبہ ہندوستانی کے پہلے پروفیسر تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے میر منشی کون تھے؟ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے میر منشی کا نام میر بہادر علی حسینی تھا۔ میر بہادر علی حسینی یہ شعبہ ہندوستانی کے پہلے میر منشی تھے۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب شیر علی افسوس کی باغ اردو ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب میر شیر علی افسوس کی باغ اردو ہے، جو فورٹ ولیم کالج سے پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ پہلی مطبوعہ وہاں کی کتاب ہے یہ باغ اردو۔ اردو کو سرکاری زبان کب قرار دیا گیا؟ اردو کو 1832 میں سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا۔ اردو کو 1832 میں سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا۔ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا، وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔ یہ ایک قول ہے، بتانا ہے کہ یہ کس کا قول ہے کہ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا، وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ مولوی عبدالحق کا قول ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا، وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔ اگلا سوال ہے، گلکرسٹ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے کون سا ادارہ قائم کیا؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس ادارہ قائم کیا تھا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس نام سے ادارہ قائم کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، انگریزی ہندوستانی لغت اور اپینڈکس یہ دو کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں؟ انگریزی ہندوستانی لغت اور اپینڈکس یہ دونوں کتابیں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی ہیں۔ اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے تعلق سے اگر ان کا پورا نام پوچھا جائے تو ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا پورا نام تھا جان بارتھوک گلکرسٹ۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا پورا نام تھا جان بارتھوک گلکرسٹ۔ ہندوستان میں قیام کے دوران گلکرسٹ نے اردو زبان سے متعلق کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ تو ہندوستان میں قیام کے دوران گلکرسٹ نے اردو زبان سے متعلق کل کتابیں 17 لکھی ہیں۔ کل 17 کتابیں ہندوستان میں قیام کے دوران گلکرسٹ نے اردو زبان سے متعلق لکھی ہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں میر امن نے کتنی کتابیں لکھی؟ تو ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے جو باغ و بہار میر امن کی فورٹ ولیم کالج سے لکھی۔ اس کے علاوہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں میر امن نے کتنی کتابیں لکھی؟ تو وہاں پر میر امن نے 2 کتابیں لکھی تھی۔ پہلی تو باغ و بہار اور دوسری گنج خوبی جو اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں 2 کتابیں لکھی تھی، ایک باغ و بہار اور دوسری کتاب گنج خوبی جو اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب میر شیر علی افسوس کی باغ اردو ہے، جو شیخ سعدی کی گلستاں کا اردو ترجمہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب میر شیر علی افسوس کی باغ اردو ہے، جو شیخ سعدی کی گلستان کا اردو ترجمہ ہے۔ میر شیر علی افسوس کی اور کون سی تصنیف ہے؟ میر شیر علی افسوس کی اور کون سی تصنیف ہے؟ تو ان کی اور تصنیفوں میں کلیات افسوس، آرائش محفل، یہ خلاصہ تواریخ کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ میر شیر علی افسوس کی اور دوسری تصنیفوں میں کلیات افسوس ہے اور آرائش محفل ہے۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم کون ہیں؟ یہ فورٹ ولیم کالج کے تعلق سے کافی اہم سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم حیدر بخش حیدری ہیں۔
فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم کا نام حیدر بخش حیدری ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نہیں بلکہ اسی کے تعلق سے ہے، حیدر بخش حیدری کی گل معرفت ملا وائز کاشفی کی روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ حیدر بخش حیدری کے تعلق سے ایک بات یہاں پر یہ لکھی ہے کہ حیدر بخش حیدری کی گل معرفت، یعنی گل معرفت یہ حیدر بخش حیدری کی ہے، یہ ملا وائز کاشفی کی روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی اور آرائش محفل، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی اور آرائش محفل، ان سب کتابوں کے مصنف کا نام حیدر بخش حیدری ہے۔ حیدر بخش حیدری کی یہ ساری کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، نہال چند لاہوری نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ اس میں جتنے بھی مصنفین کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سب کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ تو نہال چند لاہوری، ان کا بھی تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ انہوں نے مذہب عشق، یہ تاج الملوک اور بقاولی کے فارسی قصے کا ترجمہ ہے۔ نہال چند لاہوری نے کتاب لکھی ہے مذہب عشق، یہ تاج الملوک اور بقاولی کے فارسی قصہ کا ترجمہ ہے۔ نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تقلیات ہندی، تاریخ آشام یعنی تاریخ آسام، ان کتابوں کے مصنف کا نام میر بہادر علی حسینی ہے۔ یہ کتابیں میر بہادر علی حسینی کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، مادھول اور کام کنڈلا، بیتال پچیسی، ہفت گلشن، لطائف قطرائے، لطائف و ظرائف، تاریخ شیر شاہی، تاریخ جہانگیر اور پند نامہ، ان کتابوں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ کتابیں مظہر علی خان ویلا کی ہے۔ مادھول اور کام کنڈلا، بیتال پچیسی، ہفت گلشن، لطائف و ظرائف، تاریخ شیر شاہی، تاریخ جہانگیر اور پند نامہ، یہ ساری کتابیں مظہر علی خان ویلا کی ہیں جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ شکنتلا، بارہ ماسا، دستور ہند، بارہ ماسا یعنی دستور ہند، تاریخ بہمنی، یہ تاریخ فرشتہ کا ترجمہ ہے۔ سنگھاسن بتیسی، ان کتابوں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو ان کے مصنف کا نام میر کاظم علی جواں ہے۔ شکنتلا، بارہ ماسا، تاریخ بہمنی اور سنگھاسن بتیسی، یہ میر کاظم علی جواں کی کتابیں ہیں۔ حفیظ الدین احمد نے عیار دانش کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا ہے؟ حفیظ الدین احمد، جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا، انہوں نے کتاب لکھی تھی عیار دانش، انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا تھا عیار دانش، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کس نام سے کیا تھا؟ خرد افروز، خرد افروز کے نام سے عیار دانش کا ترجمہ حفیظ الدین احمد نے کیا تھا۔ حفیظ الدین احمد نے عیار دانش کا اردو ترجمہ خرد افروز کے نام سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، داستان امیر حمزہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ داستان امیر حمزہ، یہ خلیل علی خان اشک کی کتاب ہے۔ داستان امیر حمزہ، یہ خلیل علی خان اشک کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں 88 داستانیں، 88 داستان امیر حمزہ میں کتنی داستانیں ہیں؟ تو اس کتاب میں 88 داستانیں ہیں۔ انتخاب سلطانیہ، منتخب الفوائد، واقعات اکبر، یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتابیں انتخاب سلطانیہ، منتخب الفوائد، واقعات اکبر، یہ کتابیں خلیل علی خان اشک کی تصنیف کردہ ہیں۔ عربی رسالہ اخوان الصفا، یہ اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ایک عربی رسالہ ہے اخوان الصفا، اس کا ترجمہ فورٹ ولیم کالج میں کیا گیا تھا، تو یہ کس نے کیا تھا؟ یہ مولوی اکرام علی نے کیا تھا، جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا، مولوی اکرام علی، انہوں نے اخوان الصفا عربی رسالے کا ترجمہ کیا تھا۔ مثنوی نیرنگ عشق، تذکرہ گلشن ہند، یہ تذکرہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ ہے، اس کے مصنف کا نام مرزا علی لطف ہے۔ مرزا علی لطف، ان کا بھی تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا، انہوں نے مثنوی نیرنگ عشق لکھی اور تذکرہ گلشن ہند، جو کہ تذکرہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ ہے۔ اگلا سوال ہے، پریم ساگر
راجنیتی لطائف ہندی سنگھاسن بتیسی کے مصنف کا نام کیا تھا؟ پریم ساگر، راجنیتی لطائف ہندی سنگھاسن بتیسی۔ ان کے مصنف کا نام للو لال جی، للو لال جی ان کے مصنف کا نام ہے، یعنی للو لال جی کی لکھی ہوئی یہ کتابیں ہیں، پریم ساگر، راجنیتی لطائف ہندی سنگھاسن بتیسی۔ اور ایک سوال للو لال جی کے تعلق سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ان کا وطن کون سا ہے، تو ان کا وطن گجرات ہے۔ للو لال جی کوی، ان کا وطن گجرات ہے۔ یہ پہلے UGC نیٹ کے امتحان میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ للو لال جی کا وطن کیا ہے، تو ان کا وطن گجرات ہے۔ اگلا سوال ہے، بہار دانش یوسف زلیخا شمس البیان فی مصطلحات ہندوستان، یہ کتاب ہے، اور اس کے بعد کلیات گلشن۔ ان کتابوں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ بہار دانش یوسف زلیخا شمس البیان فی مصطلحات ہندوستان اور کلیات گلشن۔ ان کتابوں کے مصنف کا نام مرزا جان تپش ہے، مرزا جان تپش کی یہ کتابیں ہیں۔ تنبیہ الغافلین، چار گلشن، گلزار حسن، ان کتابوں کے مصنف کا نام بینی نارائن جہاں ہے۔ بینی نارائن جہاں کا تعلق بھی فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تنبیہ الغافلین، چار گلشن، گلزار حسن، یہ بینی نارائن جہاں کی کتابیں ہیں۔ فورٹ ولیم کالج سے میر کی کلیات کب شائع ہوئی؟ میر تقی میر کی کلیات فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی تھی، تو بتانا یہ ہے کہ میر کی کلیات فورٹ ولیم کالج سے کب شائع ہوئی تھی؟ 1811۔ یہ اہم تاریخ ہے کہ میر کی کلیات فورٹ ولیم کالج سے سن 1811 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج سے مثنوی سحر البیان کب شائع ہوئی؟ مثنوی سحر البیان 1802 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج سے مثنوی سحر البیان 1802 عیسوی میں شائع ہوئی، اور فورٹ ولیم کالج سے میر کی کلیات 1811 عیسوی میں شائع ہوئی، یعنی مثنوی سحر البیان کے 9 سالوں کے بعد 1811 عیسوی میں۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا وطن کون سا تھا؟ جان گلکرسٹ کا وطن اسکاٹ لینڈ تھا۔ جان گلکرسٹ یہ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے تھے۔ ہدایت اسلام، صرف اردو، جامع الاخلاق، یہ کس کی تصنیف ہے؟ ہدایت اسلام، صرف اردو، جامع الاخلاق، یہ تینوں کتابیں ہیں مولوی امانت اللہ کی، مولوی امانت اللہ کی لکھی ہوئی یہ تینوں کتابیں ہیں۔ انجیل کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو انجیل کا اردو ترجمہ مرزا محمد فطرت نے کیا۔ مرزا محمد فطرت، ان کا بھی تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا، اور مولوی امانت اللہ ان کا بھی تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ تو انجیل کا ترجمہ کرنے والے مرزا محمد فطرت ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہو گئے۔ اب آگے جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ دلی کالج ہے۔ دلی کالج کے تعلق سے ہمیں پڑھنا ہے، انشاءاللہ جلد ہی ہم اگلی ویڈیو میں دلی کالج کے تعلق سے پڑھیں گے۔